إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم سامعین کرام، اللہ کی تعریف، اس کی بزرگی بڑائی بیان ہو جس نے ہمیں یہ عظیم سعادتیں میسر کی ہیں. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم کو ملی ہے. سب سے پہلے اپنی طرف سے، اپنی جمعیت کی طرف سے، احباب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ ہمارے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. محترم حضرات، ہر سال قربانی آتی ہے اور ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، جانور لاتے ہیں. منبر و محراب سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس قسم کا جانور ہونا چاہیے، ویسے ہی جانور خرید کر لاتے ہیں، قربان کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. بظاہر قربانی بالکل ہو گئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو ثواب سے نوازے، اس میں کوئی شک نہیں، بظاہر قربانی ہو گئی. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قربانی کا نظام ہم کو دیا، قربانی کا سسٹم دیا، صرف اسی واسطے دیا کہ ہم لوگ جانور خرید کر لے کر آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کریں، کھائیں اور کھلائیں، تقسیم کریں، بس؟ کیا اس کے پیچھے یہی وجہ ہے؟ جی نہیں عزیزان گرامی، بات صرف اتنی نہیں ہے. ہم لوگ ظاہری چیز کو اپناتے ہیں، ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن دراصل قربانی کی جو روح ہے، قربانی کا جو عظیم مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے. ہمارے سامنے لے دے کر کے اگر مقصد ہوتا بھی ہے تو صرف ایک اسٹوری، ایک واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے. اس اسٹوری کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے اور اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، بس. صرف اتنی اسٹوری ہمارے سامنے. لیکن قربانی دراصل صرف ایک اسٹوری کے یاد کرنے کا نام نہیں ہے. دراصل اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں. ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال باقاعدہ عملی طور پر یاد کرنے کے لیے کہا، وہ اس لیے کہا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہم فوکس کر سکیں. دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے صرف ایک بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ بیٹے کو قربان کر دیا تو اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمت ہے، رب پر بھروسہ ہے، ایمانی جذبہ ہے، تو اس کو بدلنے کی طاقت ہمارے اندر ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وقت کا کتنا بڑا حکمراں ہو، اگر حق ہے ہمارے پاس، ایمان ہے ہمارے پاس، تو ٹکرا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ گرچہ ماحول شرک سے، بت پرستی سے، گناہوں سے لطفت ہو، بھرا ہوا ہو، لیکن اگر نیکی پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے واقعات پتہ چلتے ہیں.
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے، امتحان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ صرف ایک امتحان کو یاد رکھتے ہیں، اور دراصل اللہ تعالیٰ صرف ایک امتحان کو یاد نہیں کروانا چاہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ غور کیجئے، قرآن مجید کے اندر اتنے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، 24-25 نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، لیکن کسی کے تعلق سے اللہ نے اتنے صاف لفظوں میں نہیں کہا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے۔ ہمارے نبی کے بارے میں تو ہے ہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ ہمارے نبی، ان کا اسوہ، ان کی لائف ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیگر نبیوں کی زندگی کے بارے میں اتنے صاف لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا جتنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ان تمام نبیوں کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی نبی گزرے ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی کیوں کہا؟ اور صرف نبی کے بارے میں نہیں، ان کے ساتھی یعنی ان کی بیوی، چاہے وہ سارہ علیہ السلام ہو، ہاجرہ علیہ السلام ہو، اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اللہ نے یہ بات کی۔ دراصل یہ جو واقعہ ہم لوگ یاد رکھتے ہیں نا قربانی کے موقع پر، وہ لاسٹ واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو امتحان سے بھری ہوئی ہے، قربانی کا اگر اثر زندگیوں پر ہمیں دیکھنا ہے نا تو صرف ایک واقعے کو نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ایک قربانی کو نہیں، قربانیوں کو یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں چند قربانیوں کا تذکرہ کروں اختصار کے ساتھ۔ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی یہ دی، حلال روزی کے لیے قربانی دی، حلال روزی کے لیے، ہے نا؟ جوان ہوئے، دیکھا، شعور کو پہنچے کہ باپ کام کیا کرتا ہے، بت بنا کر بیچتا ہے، یہ میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ باپ باطل پر تھا، الگ ہو گئے۔ کمائی کو حلال رکھنا اور حلال کھانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں، گرچہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، کاروبار غلط ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کاروبار کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں حلال ہی ہونا، حرام کروڑوں آ رہا ہے، مجھے معلوم ہوا یہ حرام ہے، نہیں چاہیے ایسی دولت، گرچہ میرے بچے پریشانی میں آ جائیں، میں پریشانی میں آ جاؤں، لیکن حلال ہی کھاؤں گا، حلال ہی کھلاؤں گا، ایسا آج بہت کم ہی لوگ ملیں گے۔ بلکہ آج تو لوگ ایسے ملتے ہیں کہ کمائی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں حرام راستے اختیار کرنا پڑے آسانی سے اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کاروبار اللہ کی مرضی نہیں چل رہا ہے، وہ جادوگر کے پاس، وہ شعبدہ باز کے پاس، وہ چھوچھا کرنے والے کے پاس، وہ جنتر منتر، وہ ٹونے ٹوٹکے، وہ تختیاں، وہ سب لا کر کے لٹکاتے ہیں۔ کمائی کے معاملے میں بہت بڑی چیز ہے یہ بھی قربانی دینا، کہ حرام نہیں چاہیے، حلال چاہیے، تھوڑا ہی رہے مگر حلال رہے، اللہ اسی میں برکت دے گا، حرام کتنی بھی ہو مجھے نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے عزیزان گرامی، بہت بڑی چیز۔ دوسری آپ دیکھیے کہ بت پرستی عام ہے ماحول کے اندر، دل اندر سے کھل رہا ہے، پریشان ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی چاروں طرف غلط ہوتا دیکھتے ہیں، مگر کیا پریشانی ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر؟ اگر ایمان والے ہیں تو ہونی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا کہ اگر واقعی میں توحید پرست ہے، مسلمان ہے، تو ہونا چاہیے، اور اس کو بدلنے کی کسی بھی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ بتا کر کے ہو یا کوئی اور حکمت آزما کر کے ہو، اس چیز کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جا کر کے ان کے بت خانے میں پورے بتوں کو ہی توڑ دیا تھا، ایک منفرد انداز۔
صرف بڑے والے کو زندہ رکھا سمجھانے کے لیے، باقی پورے چھوٹوں کو ہاتھا پیرا منڈیاں سب توڑ دیے۔ اور کہا جب ان لوگوں نے پوچھا ہمارے بتوں کی حالت کیوں ایسا کر دیے، تو کہا ہم نہیں کیے، وہ تمہارے بڑے نے کیا، اس سے پوچھو۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تو کہا اللہ کے بندو جب وہ بول نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ ان کے سامنے چڑھاوا کیوں چڑھا رہے ہو؟ پھل کیوں رکھ رہے ہو جب تم جانتے ہو کچھ نہیں کر سکتے؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک الگ انداز اپنایا۔ آج ہم کیسے سمجھائیں گے غیر مسلموں کو جب ہم خود قبر پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ کہیں گے نہیں ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کر رہے، بس ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہ رہے۔ تو غیر مسلم بھی یہی کہیں گے کہ ان کو ہم بھگوان نہیں مان رہے ہیں، یہ صرف اوتار ہیں بھگوان کی، اس لیے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ گھما پھرا کر کے آج مسلم قوم تو وہی کر رہی ہے، پھر کیسے سمجھائیں گے ان لوگوں کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے سمجھایا، اور اس کے خاطر عزیزان گرامی اور قربانی جان دینے کی نوبت آ گئی۔ ہر وقت میں کوئی نہ کوئی فرعون، کوئی نمرود رہا ہے، مگر ایمان والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ہر وقت میں کوئی نیا معاملہ آج نہیں ہے کہ آج اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نمرود، کوئی حامان، کوئی فرعون، کوئی شداد رہا ہے اور رہے گا۔ ایک مسلم کے لیے چیلنج ہمیشہ رہے گا، مگر مسلم قوم وہ ہے کہ اپنی ایمان سے ہر چیز کا مقابلہ کرتی ہے، اور کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اکیلے تھے، تنے تنہا۔ آج تو ہم لوگ اتنے الحمدللہ تنے تنہا تھے، پھر بھی مقابلہ کیا نا۔ اور آگ میں ڈالے جانے کی بات آئی تو خوشی خوشی آگ میں ڈالے جانے پر ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ پر بھروسہ، اللہ بچائیں گا نا۔ اور جب اللہ پر اتنا بھروسہ ہو کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں کہ میں کچھ کروں، کہا نہیں میرا اللہ ہے نا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ کرے گا۔ اور جب اللہ پر اتنا بھروسہ ہو، بندے کو اتنا بھروسہ ہو، تو بتاؤ وہ اللہ اپنے بندے کو بچائے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کتنا بھروسہ! اور صرف یہی نہیں، اتنی قربانی ہی نہیں، بلکہ آخری عمر میں 80-85 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور پھر اس کے بعد اسی اولاد کو کہا جو اولاد آنکھوں کا تارا ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، اس اولاد کو، اس کی ماں کو دور چھوڑ کر کے آؤ۔ کوئی کر پائے گا؟ کتنی بڑی قربانی ہے۔ چھوٹی موٹی قربانیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، وقت کی قربانی نہیں ہو پاتی، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، گراہک چھوڑ دو، شٹر ڈاؤن، نماز کے لیے جانا ہے، یہ گراہک بعد میں کر لوں گا۔ چند پیسوں کی قربانی نہیں ہو پاتی، وقت کی تھوڑی سی قربانی نہیں ہو پاتی، بے چین ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا خطبہ چل رہا ہے، اتنی ساری باتیں کیوں کرنی، بہت سارا کام گھر پر پڑا ہوا ہے، تھوڑی قربانیاں نہیں دے پاتے، یہاں تو بیوی بچہ سب کو چھوڑ کر کے آنا اور قربان جائیے۔ واقعی میں جو اللہ نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی نمونہ ہے، ان کی بیوی کو آپ دیکھیے، عورتوں کے لیے آئیڈیل مثال۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جب آنے لگے تو کہا کہ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا پھر جائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ ایسی اسلامی خاتون، آج کل کی عورتیں ہوتی تو نہ جانے کتنی ساری باتیں کرتی، اب سارا امتحان اللہ آپ ہی سے لے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے پس رہے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ دیکھیے کوئی وہاں پر نہیں، کہ پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، جانے کی ضرورت، آپ جائیے، آپ ٹھہریے نہیں، اللہ کی بات پوری کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چلتی نہیں، پھر آخر میں اللہ نے کہا اب بیٹے کی قربانی دینی ہے، کیونکہ بیٹا بڑا محبوب ہے، بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، بڑی خواہشات جڑی ہوئی ہیں بیٹے سے، اے ابراہیم اب بیٹے کی قربانی دو۔ دراصل اللہ دیکھنا چاہتا تھا ابراہیم میری بات مانتے ہیں یا بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، جیتتا کون ہے، رب کا فرمان یا بیٹے کی محبت؟ آج کل ہم لوگ ہار جاتے، جی چھوٹی باتوں پر ہار جاتے۔ اولاد کے خاطر کتنے سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، اولاد کی محبت میں کتنے سارے لوگ غلط راستے، غلط کمائی کی طرف، غلط معاش کی طرف اس لیے جاتے اولاد کی خاطر، میری اولاد صحیح طریقے سے رہے۔
اپنی آخرت برباد کر لیتے اولاد کے خاطر. اولاد مثال میں دو چھوٹی سی مثال، اسلام کے اندر برتھ ڈے وغیرہ منانا نہیں ہے، غیر لوگوں کی طرح کام نہیں کرنا ہے. اولاد آنسو بہا رہی ہے، نہیں بستی میں ہو رہا ہے، وہ میری سہیلی کر رہی، میرا دوست کر رہا، میرے اسکول میں ایسا ہوا، میرا بھی پپا برتھ ڈے مناؤ. باپ محبت میں کیک لاتا ہے اور وہ مناتا ہے. کتنی ساری چیزیں اولاد کی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی محبت ہے، وہ بیٹا جو بڑا عزیز ہے، 80-85 سال کی عمر میں ملا ہے بیٹا، جس سے بہت ساری خواہشات جڑی ہوئی ہیں، وہ بیٹا. اور ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، مگر قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ تیرے سامنے یہ سب کچھ نہیں، تو تیرا حکم ہے، تیری خوشی میرے لیے ہے تو سب کچھ ہے. یہ اولاد تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، میں تیری بات مانوں گا اور تیری بات پر، تیرے اشارے پر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار. اور بیٹا بھی الحمدللہ، اللہ نے کہا نا کہ ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی مثال ہے، تو بیٹا بھی کیسا، بیٹا بھی کیسا کہ باپ نے جب ڈسکس کیا کہ بیٹے اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کیا کروں، خود سے تو راضی ہیں، بیٹے سے ہی پوچھ رہے ہیں کیا کروں. تو بیٹے نے کیا کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جان کر گزریے، اللہ نے جو حکم دیا ہے مجھے ذبح کر دیجئے، قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی لمبا چوڑا بہت بالغ بچہ نہیں ہے، چلنے پھرنے کی عمر ہو گئی، اس وقت کی بات ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یہ بہت بڑی قربانیوں سے بھری پوری لسٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور یہ آخری بڑی قربانی. تب اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو بہت سارا حکم دے کر کے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ہر بات کو پیش کیا، ہر امتحان میں کامیاب ہو کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا، امام اور لیڈر بناتا ہوں. دنیا کے اندر لیڈرشپ اور امامت ایسے صرف بکرے قربان کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ یہ قربانی آپ کو ہر جگہ دینی پڑے گی. جہاں بھی رب کا فرمان آئے گا، دنیا کی چاہتیں آئیں گی، دنیا کے ہر چاہت، ہر ناجائز خواہش کی قربانی دینی پڑے گی اور رب کے فرمان کو اونچا رکھنا پڑے گا. تب دنیا کے اندر لیڈرشپ ملے گی، تب دنیا کے اندر عروج ملے گا، تب دنیا کے اندر ترقی ملے گی. صرف بکرے کاٹ دینے سے، گوشت بانٹ دینے سے اور کھا لینے سے اس سے لیڈرشپ نہیں ملنے والی. ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ساری قربانیوں سے گزرنا پڑا. تب اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا لیڈر بناتا. اور یہ لیڈر پیشوائی کوئی 5 سال کے لیے اسمبلی کی طرح نہیں تھی، اس سال جیتو اس سال ہار جاؤ، ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے. یہ ہے امامت، یہ ہے لیڈرشپ. اللہ رب العالمین نے اس طرح کیا. عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مقصد قربانی سمجھیں. اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں صرف گوشت کھانا یاد رکھ کر کے مقصد قربانی کو بھول جائیں. ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم یہ قربانی کرتے کیوں ہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا تھیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قربانی سے یاد کیا دلانا چاہتا ہے. صرف لوگوں کی ذہنوں میں رہ جائے بکرے لاؤ، کاٹو، کھاؤ، بانٹو، صرف یہی ان کے سامنے قربانی کا مقصد رہ جائے. قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ذرا سوچو. ایک سوال میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، کتنی کنڈیشن ہے، آنکھ خراب نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، ہے نا، فیس کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، وہ عیب نہ ہو. اگر عیب دار جانور ہوگا تو اللہ تعالیٰ قربانی میں اس کو قبول نہیں کرے گا. اپنے آپ کو دیکھو، اتنے سارے گناہ، زبان سے کتنے گناہ، آنکھ سے کتنے گناہ، کان سے کتنے گناہ، ہاتھ سے کتنے گناہ، پیر سے کتنے گناہ، کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو قبول کر لے گا، جنت میں داخل کر دے گا. ایک جانور اللہ رب العالمین قربانی کے لیے چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات پہنچا دی کہ جانور ایسا ایسا ہونا چاہیے تبھی قبول کروں گا، نہیں تو نہیں قبول کروں گا. اور ہم صرف جانور میں عیب خاری تلاش کرتے، خود کو دیکھتے ہی نہیں.
آنکھوں سے کتنی غلطیاں کرتے، کان سے کتنے غیبت، کتنی چغلیاں، کتنے غلط کام سنتے، ہاتھ سے کیا کیا نہیں ظلم کرتے، پیر سے کہاں کہاں نہیں چل کر کے جاتے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی سوچتے اللہ ہم کو قبول کر لے گا۔ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں، اس مقصد کو سمجھیں۔ آخر میں ایک بات میں خاص طور سے کہوں گا کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام دین رحمت ہے اور ہم مسلمان اس دین رحمت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام مت کریں جو اسلام دین رحمت کے خلاف ہو۔ اس لیے قربانی کے جانور جو ہے ہم ذبح کریں، اس کا خون روڈ پر بہنے نہ دیں، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر نہ بہائیں، اور اس کی اسی طریقے سے اس کی غلاظت ادھر ادھر مت بہائیں کہ کتے ادھر کھینچتے پھریں، ادھر ادھر لے جا کر کے گھومیں کتے، غلاظت اور گندگی ادھر ادھر نہ بکھیریں۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے پاکی، اس بات کا خیال رکھیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے تھیلیاں کورس دیے گئے ہیں بڑے بڑے، وہ کورس لیجئے، بورڈ پر جو ہے وہاں پر نمبر لکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید سب کے ایریے کا الگ الگ نمبر ہو یا یہی نمبر ہو، نمبر نوٹ کر لیجئے، اس میں ڈالیے غلاظت، ویسٹیج چیزیں جانور کی اس میں ڈالیے، فون کیجئے، وہ لوگ آ کر کے لے کر کے جائیں گے۔ جو کورس یہاں بچے ہوئے ہیں تھوڑے بہت، اگر بچے ہوں گے تو وہ بھی لے لیجئے گا، ورنہ آپ لوگوں کی ہر محلے کی مسجد میں کورس دیے گئے ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہے اس کو اپنائیے اور قربانی کے مقصد کو سمجھیے۔ اب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ایک خاص دن ہے، بہت عظیم دن ہے قربانی کا دن۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین سے صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ چلیے ہم دعا کرتے ہیں آج۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ باری تعالی ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ باری تعالی ہم جو قربانیاں تیرے راستے میں تجھے خوش کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں، باری تعالی ان قربانیوں کو قبول فرما۔ ہمارے دلوں سے ریاکاری اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو مٹا کر کے اخلاص اور خلوص بھر دے۔ باری تعالی ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ باری تعالی زندگیوں کے اندر آسانی عطا فرما، سختی اور مشکلات سے باری تعالی محفوظ فرما۔ باری تعالی ہمارے بزرگوں کی دعائیں قبول فرما، ہمارے نوجوانوں کی دعائیں قبول فرما، ہمارے خواتین بچے تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ باری تعالی یہ وبا کی شکل میں جو ایک مصیبت یا ایک آزمائش ہم پر نازل ہوئی ہے تو اس کو تو ہٹا دے۔ باری تعالی تو نے جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی ایسے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ باری تعالی تو نے اس دنیا کے اندر بہت سارے معجزات دکھائے ہیں، باری تعالی ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ ہم جانتے ہیں باری تعالی کہ تو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے۔ باری تعالی تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ باری تعالی جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا، ایسے ہی ہمیں ہر ظالم سے شرکت سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما۔
اے باری تعالی ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن باری تعالی یہ سر صرف تیرے سامنے جھکتا ہے۔ ہم صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ باری تعالی ہماری دعائیں قبول فرما، باری تعالی اپنے ان بندوں کی دعائیں قبول فرما، باری تعالی اس بستی کی، اس ملک کی حفاظت عطا فرما، باری تعالی ہمارے دلوں کے اندر خلوص محبت بھر دے، باری تعالی دلوں کے اندر سے قدرتیں، نفرتیں، حسد اور بغض کو دور فرما دے، باری تعالی گھروں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، قوم میں، جماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، باری تعالی اے رب العالمین تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تو نے ہمیشہ ہماری مدد کی، باری تعالی ہماری مدد فرما۔ آج قوم بہت بری حالت میں ہے، آج نوجوان طبقہ بے راہ روی کا شکار ہے، نوجوان بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، قوم کو صرف دنیا سے مطلب ہے، دین سے دوری ہے، باری تعالی سب کے دلوں کے اندر دین سے محبت عطا فرما دے، باری تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت کو بٹھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بٹھا دے، باری تعالی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو قبول فرما لے، باری تعالی تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ہم سب کی مدد عطا فرما، باری تعالی تو نے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو نزول کیا تھا، ہمارے اعمال اتنے اچھے تو نہیں لیکن رب تو وہی ہے، رحمتیں تیری وہی ہیں، باری تعالی رحمتوں کا نزول عطا فرما، باری تعالی اس وائرس کو دور کر دے، اس بلا سے ہماری حفاظت عطا فرما دے، باری تعالی لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، بیوی کے شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، باری تعالی ہم جو تجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتا ہے، دل کی بات تو جانتا ہے، وہ بھی عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ ایک گزارش اور